معراج شریف کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی، آپ کو یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ نصیب ہوئی۔ یعنی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی، روحانی طور پر ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ معراج جسمانی طور پر ہوئی، روح اور جسم کے ساتھ آپ نے یہ معراج فرمائی، اور آپ نے اسی جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے بلا واسطہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ اللہ کا دیدار کرنا دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی جاگتی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ خواب کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خواب کی حالت میں 100 بار اللہ کا دیدار کیا۔ تو خواب کے اندر پاسبل ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کا دیدار ان جسم کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے کیا۔ تیسری بات جو ہمیں معراج شریف کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ معراج کے بارے میں، واقعہ معراج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے انکار کرنے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ معراج شریف کے 3 مراتب ہیں، 3 منازل ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ ہر مرتبے کے انکار کا الگ حکم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا سفر زمینی سفر ہے، جو آپ نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک فرمایا۔ یہ جو زمینی سفر ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ یعنی اس سفر کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ تو یہ ماننا ضروری ہے، اگر اس کا انکار کیا تو کفر ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرتبہ ہے کہ بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک اور قرب کی منازل طے کرنا۔ تو یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اور یہ منازل قرب تک پہنچنا ہے، اگر کوئی اس سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ پھر تیسری منزل ہے جس کو عروج یا اعراج کہتے ہیں، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور عرش سے اوپر تشریف لے جانا۔ اگر کوئی اس سفر کا منکر ہے تو وہ خطا کار ہے، یعنی غلطی پر ہے۔ تو اس طرح یہ 3 منازل بنتے ہیں، تو ہر منزل کے انکار کرنے والے پر الگ حکم ہوگا، تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔